بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کتاب ہے نوجوانوں کی حکایات کا انسائکلوپیڈیا. اس کتاب میں ایک واقعہ بیان کیا گیا، ایک ہیلا اور ایک تدبیر. اس عنوان سے لکھا ہوا ہے. بشیر بن ولید سے روایت ہے کہ امام ابو حنیفہ کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا جو آپ کے حلقے میں کثرت سے آتا اور عموماً حاضر باش رہتا. اس نے ایک روز حضرت امام اعظم سے عرض کیا کہ میں کوفہ کے فلاں خاندان سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں اور اس سلسلے میں نے ان کے ہاں پیغام نکاح بھی بھیج دیا ہے، تاہم انہوں نے مجھ سے اتنا بڑا مہر طلب کیا ہے جو میری مالی طاقت و وسعت سے باہر ہے، اور ادھر طبیعت بھی نکاح کر لینے کے لیے بے قرار ہے، لہذا اس سلسلے میں مجھے اپنے مفید مشوروں سے نوازیے. امام اعظم نے فرمایا، استخارہ کر لو اور پھر جو کچھ وہ مہر طلب کریں کسی بھی طریقہ سے، یعنی قرضہ وغیرہ لے کر انہیں دے دو. چنانچہ اس نے آپ کی ہدایت کے مطابق مطلوبہ مہر ادا کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی اور لڑکی کے خاندان کو اطلاع کر دی. اس طرح عقد نکاح منعقد ہو گیا. پھر وہ شخص امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں نے لڑکی کے خاندان سے درخواست کی ہے کہ مہر کی کچھ رقم ابھی لے لو، بقیہ رقم جب بھی مجھے میسر ہوگی ادا کر دوں گا. مگر وہ نہیں مانتے اور لڑکے کی رخصتی پر رضامند نہیں ہو رہے ہیں جب تک کہ میں سارا مہر ادا نہ کر دوں. امام اعظم نے فرمایا، ایک ہیلا اور تدبیر اختیار کرو. اس وقت مہر کی رقم کسی سے قرض لے کر ادا کر دو اور کسی طرح اپنی بیوی تک پہنچ جاؤ. مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں کی درستی اور سخت مزاجی کی وجہ سے تمہارا کام آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، لوگوں سے قرض لیا اور زیادہ تر قرضہ خود امام اعظم نے دیا اور دین مہر ادا کر دیا. تو والدین نے بخوشی لڑکی کی رخصتی کر دی. اب امام اعظم نے اس شخص کو سمجھایا کہ تم یہ ظاہر کر دو کہ تمہارا اس شہر سے دور دراز جانے کا ارادہ ہے، نیز یہ کہ میری بیوی بھی اس سفر میں میرے ہمراہ رہے گی اور تم میں سے کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا، 2 اونٹ کرائے پر لایا اور یہ ظاہر کر دیا کہ وہ طلب معاش کے لیے خراسان جانے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کا ارادہ بیوی کو بھی ہمراہ لے جانے کا ہے. لڑکی کے خاندان والوں پر اس کا یہ ارادہ بڑا ناگوار اور بہت شاق گزرا. وہ امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی شکایت کرنے لگے اور اس سلسلہ میں مسئلہ دریافت کیا کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے. امام اعظم نے فرمایا کہ بحیثیت شوہر اس کو شرعاً اختیار ہے کہ جہاں چاہے اپنے بیوی کو لے جائے. انہوں نے کہا، لیکن ہم پر اپنی لخت جگر کی جدائی بہت شاق ہے، ہم کسی طرح بھی لڑکی کو ساتھ لے جانے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں. یہ سن کر امام اعظم نے فرمایا، ایک آسان صورت یہ نظر آ رہی ہے کہ تم اس کو راضی کر لو اور جو کچھ مال تم نے اس سے لیا ہے وہ واپس کر دو. جب انہوں نے یہ بات مان لی تو امام اعظم نے اس کو بلایا اور کہا کہ لڑکی کے خاندان والے اس بات پر رضامند ہو گئے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے تم سے مہر لیا ہے واپس کر دیں اور تجھے قرضہ وغیرہ سے بری کر دیں. امام اعظم کی اس تجویز سے نوجوان کو شہ ملی اور وہ مزید بگڑ کر کہنے لگا، فَأَنَا أُرِيدُ مِنْهُمْ شَيْئًا آخَرَ فَوْقَ ذَلِكَ، یعنی میں تو ان سے اس رقم سے بڑھ کر مزید کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں تو ان سے
اس رقم سے بڑھ کر مزید کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے مزاج کی اڑان کو دیکھ کر امام اعظم نے اسے تنبیہ کی اور اس کے ناجائز اقدام اور حصول دولت کے نشے کو کافر کرتے ہوئے فرمایا کہ یا تو اسی رقم پر راضی ہو جاؤ، ورنہ پھر اگر عورت نے کسی کے بارے میں اپنے ذمے قرض کا اعتراف کر لیا تو پھر جب تک وہ قرضہ ادا نہیں کر لیتی تم اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی۔ نوجوان گھبرایا اور سٹ پٹا کر کہنے لگا، خدا را جو کچھ آپ دلوا رہے ہیں میں اسی پر راضی ہوں، کہیں اس ترکیب سے وہ مطلع نہ ہو جائیں اور میرا بنا ہوا مسئلہ نہ بگڑ جائے۔ چنانچہ جو رقم امام اعظم اس کو دلوا رہے تھے اسی کو واپس لینے پر وہ رضامند ہو گیا۔